बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 फरवरी है, दिन है हफ्ते का, और पाकिस्तान में दोपहर के तकरीबन 4 बजे हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना नया वीलॉग। पहली खबर ये है कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है और पेट्रोल की कीमत जो है वो 200 तकरीबन 58 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। लेकिन ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि महंगाई जो है वो 7% हो गई है और वो जो 150 वाला पेट्रोल था वो यारो बहुत महंगा था। इमरान के दौर में 150 का जो पेट्रोल था वो इस 257 से बहुत महंगा था। पता नहीं उस वक्त नोट और थे या हमें समझ नहीं आ रही। बहरहाल ये पहली खबर है। उसके बाद जो दूसरी खबर है वो ये कि हर रुकने पार्लियामेंट की जो तनख्वाह है वो हो गई है जी 5,19,000 रुपये। 200% इसमें इजाफा हुआ है। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो रुकन पार्लियामेंट होते हैं ये पहले ही काफ़ी तगड़े होते हैं और फिर इनको तनख्वाहों की क्या ज़रूरत, फिर ये जो ठेके लेते हैं, फिर जो ये हाउसिंग सोसाइटियों में मुंह मारते हैं, जो दूसरी ये रिश्वतें लेते हैं लोगों के काम कराने की। बहरहाल ये 200% इजाफा हो गया और इनकी तनख्वाह फ़ी रुकन वो 5,19,000 रुपया कर दी गई है। लिहाजा फिर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ज़रूरी था। उससे अगली खबर ये है कि FBR, मैंने आपको बताया था कि 1011 इनके लिए होंडा सिटी नई ली जा रही हैं और 30 अरब रुपए के इनको नकद इनामात दिए जा रहे हैं। तो इन्होंने जी शॉर्टफॉल किया है 468 अरब रुपए इन्होंने कम इकट्ठे किए हैं, यानी 468 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि शाम को ये अपने क्लिनिक खोलते हैं और वहाँ पे ये क्लाइंट्स को बताते हैं कि आप टैक्स जमा न कराएं, आप हमें जो है ना वो हलवा मांडा मारें और हम आपका तमाम केस सेटल करा देंगे। शाम को ये केस बनाते हैं, सुबह ये खुद दफ्तर में बैठे होते हैं, शाम वाले क्लाइंट वही केस उठा के सुबह दफ्तर पहुँच जाते हैं। तो 468 अरब रुपए का शॉर्टफॉल FBR ने किया है, कम इकट्ठे किए हैं। उससे अगली खबर यह है कि सिंध हुकूमत, मैंने आपको बताया था कि ये जो सिंध हुकूमत है ना ये अलहदा राजधानी है, इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, कोई तीसरा बंदा इसमें नहीं है कोई भी। तो वहां पे उन्होंने अब फैसला किया है कि कोई MA पास वो वाइस चांसलर जो है वो यूनिवर्सिटी का बन सकेगा। और वहाँ पे MA पास होते कैसे हैं ये आप टीवी पे देखते हैं, पिस्तौल आगे पड़े होते हैं, वहाँ पे इम्तिहानात कैसे होते हैं, वहाँ पे रिजल्ट्स कैसे होते हैं। बहरहाल किसी भी MA पास को पहले जी कम अज़ कम इसकी तालीम जो है वो PhD थी, फिर तालीमी बैकग्राउंड आपको होना चाहिए। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने अपने बंदों को नवाजने के लिए कि वो पहले MA करेंगे, जिस तरह करेंगे वो आपको पता है, और फिर वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो है वो रह जाएंगे, लेकिन लग जाएंगे। लेकिन इसके पीछे फलसफा क्या है? इसके पीछे फलसफा ये है कि किसी भी तरीके से लोगों को अनपढ़ रखना है, लोगों को नाखानदा रखना है। अगर लोग पढ़ गए, इनको वोट कौन देगा, इनकी कहानियां कौन सुनेगा, हमने इतनी शहादतें दी, हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी, वो कहानियाँ कौन ख़रीदेगा? तो पहला जो मकसद है एलीट क्लास का, हुक्मरानों का, कि किसी तरीके से पाकिस्तानियों को जो है ना वो जाहिल रखें, अनपढ़ रखें। आप देख नहीं रहे सोशल मीडिया के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हालांकि आपका क्या ख्याल है 25 करोड़ लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। 25 करोड़ इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ये यकीन करें समंदरों में छलांगे लगा दें कपड़े फाड़ के। अभी तो थोड़े से लोग करते हैं जो पड़े हुए हैं, तो कितनी तकलीफ है। तो मकसद यही है कि किसी तरीके से इस कौम को अनपढ़ रखा जाए और हमारी शहादतें बिकें, हमारी कहानियां बिकें और लोग हमें वोट दें। अगली खबर है कि याया अफरीदी साहब ने जो है वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम को जो है ना वो एक्टिवेट करने का हुक्म दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की टिकटॉक भी होगी और इंस्टाग्राम भी होगा, और वहाँ पे मंदू खेल और अमीनुद्दीन खान जो है वो करतब दिखाया करेंगे, वो रुमाल में से कबूतर निकालेंगे, कभी कभी डांस भी करेंगे और कौम का जो है वो मुंह चढ़ाएंगे। ये तरजीहात हैं जनाब चीफ जस्टिस साहब की।
بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, KPK میں کیا ہو رہا ہے, پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, پولیس کیا کر رہی ہے. 10,000 سیاسی قیدی ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹک ٹاک بنائیں. کبھی کبھی نور فتح کے جو ہے نا ٹوٹے یا کیرتی سنون کے ٹوٹے بھی اس پہ جاری کر دیں گے. تو بہرحال یہ انہوں نے حکم دے دیا ہے. KPK میں دھاندلی سے حکومت بنی ہے, یہ فرمایا ہے مولانا فضل الرحمان نے, اور مولانا فضل الرحمان اسی ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے تھے پشین, اور مشکوک طریقے سے, یعنی وہاں پتہ نہیں کتنے ووٹ پڑے, کس نے ڈالے. وہاں پشین میں بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فارم 47 پہ جیتے ہیں. وہاں یہ نکل گئے اور وہاں سے یہ جیت کر قومی اسمبلی میں پہنچ گئے. تو ڈیرے میں ان کا جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے. بہرحال KPK میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ فرمانا ہے مولانا فضل الرحمان کا, اپنے حلیے کا, اپنے امامے کا, اپنی نمازوں کا, اپنے مدرسوں کا, کہ یہ کوئی بندہ خیال کر لیتا ہے بولنے سے پہلے, لیکن آپ کو پتہ ہے جان یا علی. اس کے بعد اگلی خبر ہے کہ سعودیہ وہ امریکہ میں $600 ارب کی جو ہے وہ سرمایہ کاری کرے گا. $600 ارب, $9 ارب آپ کے ریزروز ہیں, جن میں سے $5 ارب ادھار کے ہیں, اور انڈیا میں کرے گا $100 ارب کی. $100 ارب کی انڈیا میں کرے گا. اور ان کی جو زکوٰۃ بنتی ہے $2.50 کے حساب سے, وہ زکوٰۃ جو ہے وہ SIFC میں جمع کرائے گا, وہ پاکستانیوں کے حصے میں آئے گی. اور میں اس بات پہ بڑا خوش ہوں. $600 کی آپ مسکرا رہے ہیں, $600 کی بڑی زکوٰۃ بنے گی, یقین کریں. اور $100 ارب کی بڑی زکوٰۃ بنے گی. وہ تو کافروں کو جائیں گے نا, لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ پاکستانیوں کو دی جائے گی, کیونکہ یہاں پہ SIFC بنی ہوئی ہے, یہاں پہ سرمایہ کاری آ رہی ہے. سمجھ نہیں آ رہی. وہ جنٹری بیچ بھی آیا, اس نے بھی 3-4 ٹریلے 22 ویلر وہ ڈالروں کے ان کو دے دیے کہ اڑاؤ کھاؤ پیو. تو یہ 2.5% کے حساب سے, آپ خود سیانے بیانے بندے ہیں, آپ جو ہے نا وہ حساب کتاب کر لیں گے کتنا پیسہ آئے گا پاکستان میں. 1910 اور 1919 پاکستان بنا تھا 1947 میں. یہ پیکا ایکٹ لایا تھا انگریزوں نے, ہندوؤں کی, مسلمانوں کی, فریڈم فائٹرز کی زبان بند کرنے کے لیے. 1910 اور 1919. اور جب یہ قانون آیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے, کیا شخص تھا یار وہ, اس وقت امپیریل لیجسلیٹو کونسل سے استعفیٰ دے دیا تھا قائد اعظم نے, کہ یہ جو ہے نا, اور اس کی سزا پتہ کیا تھی؟ پھانسی دی جا سکتی تھی جو انگریز سرکار کے خلاف بولے. اب دیکھیں کہاں آزاد ہیں ہم, کون کہتا ہے ہم آزاد ہیں؟ 1910 کا قانون اور 1919 کا قانون. 1919 کون سا سال ہے پتہ ہے آپ کو؟ جنرل ڈائر نے جب جلیانوالہ باغ کیا تھا, یہ وہ سال ہے. تو کہاں آزاد ہیں ہم؟ ایک مخصوص طبقہ آزاد ہے. وہ اپنی پیپلز پارٹی سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ہم تو پیکا ایکٹ نہیں لائے. نون لیگ سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں لائے. JUI والے کہتے ہیں ہم تو نہیں لائے. لایا کون؟ جس کے لیے ڈبے اٹھائے گئے تھے کہ یہ سارا کچھ ان سے کروائیں گے, اور وہ کروا رہے ہیں. بہرحال جی یہ ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ نیو یارک بار جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے. انہوں نے قرارداد پاس کی ہے, کس کے خلاف؟ 26ویں ترمیم کے خلاف. کہ یہ جو ترمیم ہے نا, اس نے بالکل جو اختیارات کا توازن ہے وہ بگاڑ دیا ہے. دنیا میں پاکستان پہلا ملک بن گیا ہے جہاں پہ حکومت جج تعینات کرے گی. جج یعنی ججوں کا کام ہوتا ہے نا حکومت پہ چیک رکھنا, حکومت کے خلاف کیس جاتے ہیں, کرپشن ہو گئی, سارا کچھ حکومت جج بنائے گی. جس طرح بنا رہی ہے سپریم کورٹ آپ کے سامنے, اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کے سامنے کہ وہ بنا رہی ہے اور بناتی جا رہی ہے, ملازم بھرتی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کے کارکن 15 جج بن گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں. تو بہرحال نیو یارک جو بار کونسل ہے وہاں تک بات جا پہنچی ہے. پھر انہوں نے ملک کا جو تماشا بنا دیا ہے پوری دنیا میں کہ یہ ملک ہے, یہ گلو شالا میلہ ہے, یہ راجواڑا ہے, یا ایک کیش ہے. بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے قرارداد جو ہے وہ پیش کی ہے اور پاس کی ہے. ویلاگ میں آج ہمارا ہے کہ عمران ریاض خان کو کس نے دھوکہ دیا. آپ حیران رہ جائیں گے نام سن کے کہ یہ ملک کھڑا کیوں ہے. اس کے بعد انٹیلیجنس ڈائریکٹر کے ہوش ربا انکشافات یہ آپ کے سامنے رکھنے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ڈی کلاسیفائڈ کرے گا دستاویزات کو, اور ڈی کلاسیفائڈ
ہونے شروع ہو گئے نا، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ اسلام آباد والے وہ وہاں پہ کیا کرتے رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو پہلا ISPR تھا، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بنا تھا، اور یہ بڑا مقدس شعبہ ہے۔ یہ جو ہے نا وہ مظہر صاحب ہیں، انہوں نے جناح کیپ کی ہوئی ہے، انہوں نے داڑھا ٹھیک ٹھاک رکھا ہوا ہے۔ جامعہ بنوریا میں DG ISPR گئے تو انہوں نے یہ فرمایا ہے، اور اوپر والی کہانی جو ہے وہ ہماری شراب سے وضو اور دربار میں جسمانی تعلقات، ان کو ملا کے یہ ایک ہی خبر ہے، ان کو ملا کے آپ نے جو ہے نا وہ سننا ہے اور دیکھنا ہے۔ جب میں ڈاٹ کنیکٹ کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ عمران ریاض خان پہ آتے ہیں۔ عمران ریاض خان جس حالت میں وہ برطانیہ میں پہنچے، اب تو وہ بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ قاسم خان سوری اور ان کے قبیلے نے ان کی بہت زیادہ مدد کی، ان کو انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا، اور عمران ریاض خان نے کہا کہ جانوروں نے ان پر حملہ کیا، ان کا چہرہ زخمی ہے، پٹی لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ان کا پیٹ بہت زخمی ہے۔ سب سے پہلے طارق متین نے انکشاف کیا تھا کہ عمران ریاض خان کا پیٹ زخمی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ پیٹ دکھا تو نہیں سکتے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے نا ایسا جو ہے نا ہم نے ٹوٹا طے کیا ہے، ٹکڑا 17 گھنٹے پیدل چلنا پڑا ہے، اور ان 17 گھنٹوں میں ایک سیب تھا، ایک سیب اور ایک پانی کی بوتل تھی۔ یہ مدینہ سمجھ کے لوگ آئے تھے 1947 میں، لوگ مدینہ سمجھ کے آئے تھے کہ ہم مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں۔ ایک سرسبز جو ہے نا علاقہ، ایک ٹھنڈا علاقہ، کھجوروں والا علاقہ، درختوں والا علاقہ، پیاروں والا علاقہ، اور اب لوگ نکل کس طرح رہے ہیں، یہ بات قابل غور ہے۔ 17 گھنٹے پیدل پہاڑوں میں، اور ایک سیب اور پانی کی بوتل۔ دھوکہ کس نے دیا 3 دفعہ؟ یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں کہ 3 دفعہ دھوکہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہے نا چیف جسٹس، وہ ٹٹ پونجیا، وہ اوپننگ بیٹسمین اس نظام کا عامر فاروق نے 3 دفعہ دھوکہ دیا، اور میں اس حال تک پہنچا۔ یہ چیف جسٹس ہے، یعنی وہ مولا علی نے باب العلم، ویسے تو کوئی وجہ تھی تو باب العلم قرار دیا نا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو کیوں باب العلم قرار دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے؟ اسی وجہ سے کہ 1400 سال پہلے وہ ایسی چیزیں بتا گئے۔ مثلا انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ جی کفر پہ نظام چل جاتا ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے، چل نہیں رہا، ظلم پہ نہیں چلتا۔ کتنی بڑی سلطنت تھی منگولوں کی، لیکن ظلم تھا، کھوپڑیوں کے پہاڑ تھے، کدھر گئی؟ وہی کتابوں میں اور ڈراموں میں ہے، اور کفر پہ پوری دنیا چل رہی ہے، ترقی کر رہی ہے۔ یہ ظلم ہو رہا ہے یہاں پہ۔ یہ چیف جسٹس ہے، یعنی اسلام آباد کا چیف جسٹس ہے، جس نے دھوکہ دیا ایک عام شہری کو، ایک صحافی کو، اور وہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد تلسی گیبارڈ یا تلسی گیبرڈ، یہ انٹیلیجنس چیف تھی جو ہے نا امریکہ کی۔ یہ پہلے تھی ڈیموکریٹ، لیکن کاملا ہیرس کی نامزدگی پہ اس کا اختلاف ہوا، اور تلسی گیبارڈ جو ہے اس نے ڈیموکریٹ چھوڑ دی اور وہ ریپبلکن میں آ گئی۔ ٹھیک ہے جی، اس نے ڈی کلاسیفائی کیا ہے، کیونکہ انٹیلیجنس چیف ہے جو ہے نا اس کو کاغذات کو۔ تلسی گیبارڈ اس میں کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں سینٹ میں انہوں نے بریفنگ دی ہے، اور یہ پاکستانی بریفنگ نہیں ہوتی سموسے کھاؤ بسکٹ کھاؤ تو نکلے جو نہیں، ان کی حلف پہ، یعنی حلف پہ ان کی بریفنگ ہوتی ہے، یہ سرکاری ہوتی ہے، یہ ریکارڈڈ ہوتی ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے۔ تلسی گیبارڈ کہتی ہیں کہ جی میں جو ہے مختلف رجیم چینج آپریشنز کے بارے میں جانتی ہوں۔ ایک ایک لفظ پہ آپ نے غور کرنا ہے جو اس نے بریفنگ دی ہے۔ پھر وہ کیا کہتی ہیں کہ ڈیموکریٹس نے مختلف ممالک میں رجیم چینج آپریشن کیے، یہ تلسی گیبارڈ کہہ رہی ہیں۔ اس کے بعد اربوں ڈالرز کے فنڈ خرچ کیے گئے، یہ اہم بات ہے۔ وہ یاد ہوگا سندھ ہاؤس، وہ یاد ہوگا امریکی سفیر کی ملاقاتیں راجہ ریاض کے ساتھ، نور عالم کے ساتھ، ہینا پرویز کے ساتھ، اچھی طرح یاد ہوگا۔ وہ یہی عمران ریاض بتا دیں کہ نئے نوٹ سندھ ہاؤس میں لائے گئے، نئے نوٹ، اور بوریاں نئے نوٹوں کی شرجیل میمن کے جو ہے نا وہ ذمہ تھا، اور مہنگی سے مہنگی کپیاں سندھ ہاؤس میں پہنچائی گئیں۔ اس کے علاوہ مساجر لڑکیاں پہنچائی گئیں۔ ان سب چیزوں پہ
حلوہ مانڈا لگتا ہے نا، دمڑی لگتی ہے، اور بوریاں ڈالروں کی تلسی گیبارڈ کہہ رہی ہیں اربوں ڈالر خرچ ہوئے، اربوں ڈالر۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ ڈیموکریٹس نے متعدد ممالک میں رجیم چینج کی جو ہے نا وہ کوششیں کی، اربوں ڈالر فنڈ مہیا کیا۔ سب سے پہلے مشرق وسطی کو ٹارگٹ کیا گیا، اور مشرق وسطی میں شام اور عراق شامل تھے۔ آپ کے سامنے شام بھی سامنے اور عراق کی حالت بھی سامنے ہے۔ لیکن امریکہ کو سخت جو ہے وہ معاشی نقصان ہوا، سخت معاشی نقصان ہوا رجیم چینج آپریشن کے بعد۔ تلسی گیبارڈ کہہ رہی ہیں جہاں جہاں رجیم چینج کیا گیا وہاں امریکی مخالف جذبات پیدا ہوئے۔ دیکھ لیں، یعنی جو بائیڈن نے اور وہ سائفر اور ڈونلڈ لو، پورے پاکستان نے امریکہ کو کس نظر سے دیکھا اور ابھی تک دیکھتا ہے کہ یہ سارا کچھ بائیڈن نے کیا، یہ ڈونلڈ لو نے کیا، یہ باجوہ نے کیا۔ امریکی مخالف جذبات پیدا ہوئے۔ اس کے بعد یہ لائن دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو پیٹرول کے بارے میں بتایا، رجیم چینج کے بعد ان ملکوں کی معیشت برباد ہو گئی۔ آپ کے سامنے 6.2 پہ گروتھ جا رہی تھی خان صاحب کے دور میں، ابھی 0 پہ ہے۔ یہ تلسی گیبارڈ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم نے رجیم چینج کیا اس کے بعد ان کی معیشت تباہ ہو گئی، پھر ہمیں کیا کرنا پڑا؟ پھر ہمیں پیسے دینے پڑے۔ ایک اور نقصان، رجیم چینج آپریشن کرایا، ان کی معیشتیں ڈوب گئی، پھر ہمیں پیسے دینے پڑے، ہمیں امدادیں دینی پڑی ان ملکوں کو کھڑا کرنے کے لیے، IMF اور یہ اور وہ سارا کچھ۔ پسند کی حکومتیں لانے سے اس بات پہ غور کریں، دہشت گردی بڑھی، دہشت گردی بڑھی۔ عمران کے بعد دیکھ لیں دہشت گردی کی صورتحال، رجیم چینج آپریشن ہوا، اس کے بعد دہشت گردی بڑھی۔ تلسی گیبارڈ یہ بریفنگ دے رہی ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا کہتی ہیں؟ ٹرمپ کا راستہ روکنے کے لیے ایجنسیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ 8 فروری سے پہلے دیکھیں، حتیٰ کہ ٹرمپ کو پیوٹن کا جو ہے نا وہ کہا گیا پپیٹ، پیوٹن کا پپیٹ ہے۔ یعنی ایجنسیوں نے کہا لوگوں کو، یہودی ایجنٹ، گولڈ سمتھ پروجیکٹ، آپ یعنی ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں۔ ٹرمپ کو کہا گیا کہ پیوٹن کا پپٹ ہے اور ایجنسیاں ملوث تھیں اس میں، انہوں نے جو ہے نا لوگوں کی ذہن سازی کی۔ اس کے بعد جھوٹے ثبوت گھڑے گئے، اور روزانہ کوئی نہ کوئی کسی کو پکڑ لاتے ہیں، خاور مہا کنجریکا کو یا کسی کو ٹی وی پہ بٹھا دیتے ہیں۔ ٹرمپ کے خلاف جھوٹے ثبوت جو ہے وہ گھڑے گئے تاکہ بائیڈن کو جتوایا جا سکے۔ اگلی بات کیا کہتی ہیں کہ ریکارڈ ووٹ ٹرمپ نے اس لیے لیے کہ وہ ایجنسیوں کے خلاف تھا۔ عمران خان کی مقبولیت کہاں پہنچی ہوئی ہے اور کیوں پہنچی ہوئی ہے؟ ڈاٹ کنیکٹنگ خود کر لیں کہ اس لیے ٹرمپ نے ریکارڈ ووٹ لیے کہ وہ ڈیپ سٹیٹ کے خلاف تھا، ان ایجنسیوں نے تماشا بنا رکھا ہے، ہمارے ہاں دیکھ لیں۔ اور اب وہ کہتی ہیں کہ JFK، جان آف کینیڈی یا کینیڈی، اس کی تحقیقات ہوں گی، ڈی کلاسیفائڈ کی جائیں گی، اسٹیبلشمنٹ نے مروایا۔ مارٹن لوتھر کنگ، اس کو اسٹیبلشمنٹ نے مروایا، امریکی اسٹیبلشمنٹ میں، اور یہ ٹوٹل 2800 دستاویزات کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے گا، 2800۔ ٹھیک ہے جی۔ اب باتیں ہیں کہ وہ جو ہیں مدر صاحب، انہوں نے کہا، اس پہ میں نہیں بولوں گا، صرف ایک لائن کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ ISPR موجود تھا، یہ بڑا مقدس اور پیارا ادارہ ہے، اس وقت بھی تھا۔ وہ جو رنگیلا شاہ تھا نا، رنگیلا شاہ، تو وہ چونکہ آیا تھا اورنگزیب عالمگیر کے بعد، عالمگیر کی جو پالیسیاں تھیں وہ بہت سخت تھیں مذہب کے لحاظ سے، تو اس نے ان کو ریورس کرنے کے لیے امام مسجدوں سے اور قاضیوں سے وہ شراب سے وضو کراتا تھا، شراب سے، کہ آپ نے شراب سے وضو کرنا ہے، بڑا یعنی لطف آئے گا، یعنی وہ جو ہے نا معاذ اللہ نماز پڑھنے پہ رنگیلا شاہ نے۔ اس کے بعد اس کا مغلیہ خاندان کا وہ تھا جی 8واں شہنشاہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ غور کرنا ہے، 8واں شہنشاہ، نام تھا اس کا جہاندار شاہ، اس کا نام کیا تھا؟ جہاندار شاہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ بندہ وہ دربار لگا ہوا ہے، پورا دربار لگا ہوا ہے، وہاں پورے دربار میں یہ کنیزوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتا تھا درباریوں کے سامنے۔ ابھی حیران نہیں ہونا، اس کی ایک مراسن محبوبت تھی، 4 بیویاں تھیں، یہ مراسن محبوبت تھی، اور اس کا نام تھا
कंवर या लाल कौर जो पढ़ते हैं लाल कंवर, यानी ये जो है ना उसकी महबूबा थी। अब लाल कंवर ने क्या किया, डॉट कनेक्टिंग आपने करनी है। लाल कंवर एक दिन तालाब के किनारे पर बैठी हुई थी तो उसने कहा जहांदार शाह को कि मैंने किसी बंदे को ना डूबते नहीं देखा। तो बादशाह ने कहा ये कोई मसला है। उसी वक्त वजीर को हुक्म हुआ 40 बंदे बुलाए गए। 40 बंदे जो तैरना नहीं जानते थे, 40 बंदों को नहर में फेंक दिया गया। जिस तरह वो डूबे, जिस तरह वो तड़प तड़प के मरे। और इस जो है ना ये जो थी लाल कंवर, इसने तालियां बजाई। फिर एक दिन इसने कहा कि जो हाथी का पैर बंदे के सर पर रख के मारते हैं वो कभी नहीं देखा। जहांदार शाह ने कहा बादशाह हुने महमूद न्यादी को बुलवाया, उधर से तगड़ा हाथी मंगवाया, महमूद न्यादी के सर पे हाथी का पैर रखवाया, कुचल दिया, उन्हें तालियां बजाई। फिर एक दिन उसने कहा कि हम सुनते हैं जी सर कलम कर दिया गया, सर कलम होते हुए नहीं देखा। तो उसने कहा बात ये मसला है, पेलो ने सोविया। उसने महमूद न्यादी को बुलवा लिया और उसके लाल कंवर के सामने उसका जो है वो सर उड़वा दिया। उसने तालियां बजाई कि क्या बात है जी। ठीक है जी, ये थी मरासी। तमाम सल्तनत में मरासी बर्ती कर दिए गए, तमाम सल्तनत में। इसके 3 भाई सूबेदार थे। उस वक्त सूबेदार सूबे का मालिक होता था। तीनों मरासी, सारे रिश्तेदार मरासी हर पास है। और दिखाती क्या थी, सिर्फ जो है ना वो रक्स दिखाती थी, जो है ना वो इसको जहांदार शाह को। जहांदार शाह ने कत्ल किया था अजीम शान भाई को, नाम था अजीम शान। उसको कत्ल करके उसका सर तलवार पे इस तरह प्रो के पूरे महल में फरवाया था और फिर जहांदार शाह जो है वो बादशाह बना था। ये सारी बातें काबिल कबूल थी। डॉट कनेक्ट खुद करनी है। ISPR कब बना था, मरासी आ गए सारे। फिर मंगोल आपको पता है तैमूरी खून था, जो भी हो उसकी इतनी जो है ना वो हसब नसब वाली बीवियां थी। उसके जो वजीर थे कई जो है ना वो वजीर तैमूरी खून जो उनको मरासी। ये सारी जो है ना वो पॉलिसियां बनाने लगे, वो मुल्क चलाने लगे। जहांदार शाह सिर्फ वो जो है ना वो जो थी क्या नाम था साली का लाल कंवर और जहांदार शाह दरबार खुलेआम ओपन एयर। फिर उन्होंने जो हाल जहांदार शाह का किया उन मरासियों ने, क्योंकि मरासी अब डॉट कनेक्टिंग आपने करनी है। मैंने आपको जहांदार शाह और रंगीला शाह के बारे में बताना था। एक दिन में 5 वजीर हलफ उठाएं, अगले दिन में वही 5 वजीर बरतरफ हो जाएं। सुबह नया कानून, शाम को नया कानून, सुबह वाला कानून खत्म, शाम वाला कानून लागू। जितने बंदे जेल में हैं सारे छोड़ दो, वो जाके सारे छोड़ दें। जितने थे 500 थे, नवे 500 ना पाणो। वो पुलिस बाहर निकले, 9 मई आले, 26 दिसंबर आले, PTI आले, धरने आले। जेड़ा PTI ने झंडा चाहिए थे जेड़ा इमरान ना नाचेन उनको नवे बंद कर दें, फिर अगले दिन उनको छोड़ दो, नवे PTI आले ना पाणो। ये जहांदार शाह करता था। जहांदार शाह ISPR किस दौर में था, बड़ा मुकद्दस इदारा है। और फिर जहांदार शाह ने सारे हिंदुस्तान पे मरासियों की हुकूमत कर दी और उसका इक़्तिदार कितना चला, 11 महीने टोटल मरासियों ने बेड़ागर कर दिया। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।